جس طرح آپ حاضر ہوئے ہیں آج، اسی طرح آئندہ بھی آپ سے امید ہے کہ یقیناً حاضر ہوں گے اور اپنے قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں گے۔ اب میں اس اجلاس کے ایک اور اہم، قابل، فاضل، باصلاحیت، متحرک، فعال نوجوان مقرر جو اس علاقے کے لیے غیر معروف نہیں ہیں اور اسی طرح ناشنا نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا ان سے واقف ہے، بیانات سنتے رہتے ہیں، علاقے کے مختلف پروگراموں میں آتے ہیں، ان کے اپنے انداز اور ان کی روانگی سے ہم واقف ہیں، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص فضیلت الشیخ سے محبت کرتا ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں قابل فاضل نوجوان مقرر فضیلت الشیخ پیغام عمری صاحب جو آئی پلس کے بھی مقرر ہیں، گزارش کروں گا کہ آئیں اور ہمیں کلمات جادہ مفیدہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلام میں تربیت اولاد کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اولاد کی تربیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ابھارا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس جانب ذہن کو مبذول کیا ہے۔ اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے اور دنیاوی زندگی بے چینی اور بے قراری میں گزرتی ہے۔ اولاد اگر سنور جائے، قرآن و حدیث کے مطابق اولاد چلنے لگے تو دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے صالح اور نیک اولاد سکون کے باعث ہیں اور آخرت میں بھی دخول جنت کے سبب ہوں گے۔ تربیت اولاد میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے بہتر نمونہ پیش کریں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، اور اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اسلام نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ماں بھی نیک ہو اور باپ بھی نیک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں گے تو اسلام نے نکاح سے پہلے تربیت کی جانب ذہن کو مبذول کیا ہے کہ نکاح کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے سے پہلے تربیت، اولاد کی تربیت کا انتظام کرو، اور انتظام کس طرح سے کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه ابو داؤد في کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لاربع، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرو، شادی کرو، یا پھر 4 چیزوں کی بنیاد پر ہی شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، حسب نسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، دینداری کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات کی جانب ذہن مبذول کرایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ عورت مالدار نہیں ہے، دیندار ہے، نکاح کر لو۔ عورت آپ کے خاندان کی نہیں ہے لیکن دیندار ہے، نکاح کر لو۔ عورت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن دینداری میں وہ پکی ہے، ان سے نکاح کر لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں، یعنی اگر دین کی بنیاد پر آپ نے کسی عورت سے نکاح نہ کیا تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، آپ شریعت کی روح سے آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ نقطہ کیا ہے حدیث کے اندر کہ نکاح میں جو جس چیز کو ترجیح دینی ہے وہ دین ہے، لہذا حدیث یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کا انتظام کر لو، چونکہ اگر بیوی دیندار ہوگی تو جب بچے ہوں گے تو دینی ماحول میں آپ کا بچہ پرورش پائے گا۔ اسی لیے حدیث کہہ رہی ہے کہ دینداری کو ترجیح دو، چونکہ دین کی بنیاد پر کسی سے نکاح کریں گے، جو آپ کی بیوی ہوگی وہ دیندار ہوگی، نیک ہوگی، صالح ہوگی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوگی، اور جب ان سے بچے ہوں گے تو بچے کی جو پرورش ہوگی دینی ماحول میں پرورش ہوگی۔ تو حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ نکاح سے پہلے اولاد کی دینی تربیت کا انتظام کرو، اور دینی تربیت کا انتظام یہ ہے کہ عورت سے دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ باپ بھی دیندار ہو، اور یہاں پر بھی اسلام نے یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ باپ دیندار ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں دیندار ہوتی ہے، ماں نیک و صالح ہوتی ہے، باپ شرابی ہوتا ہے، باپ جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، باپ سودی لین دین کرنے والا ہوتا ہے، باپ کو قرآن و حدیث سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، کوئی باپ کو قرآن و حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اب اولاد کی تربیت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کشمکش میں رہتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ انہیں حافظ قرآن بنانا ہے، ماں کہتی ہے کہ انہیں نمازی بنانا ہے، باپ انہیں اپنے ساتھ رکھ کر کے، باپ اگر بیڑی پی رہا ہے تو بیٹے کو بھی بیڑی پینے کے لیے کہتا ہے، یا پھر بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا باپ بیڑی پی رہا ہے، میرا باپ سگریٹ کا عادی ہے، میرا باپ شراب کا عادی ہے، میرا باپ جوئے کا عادی ہے، بیٹا بھی اسی ڈگر پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اسلام نے یہاں پر بھی کہا ہے کہ باپ بننے سے پہلے دینداری کو ترجیح دو۔ حدیث اس طرح سے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض رواه ابن ماجہ في کتاب النکاح۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم، تمہارے پاس کسی لڑکے کا رشتہ آئے آپ کی لڑکی سے بیاہ دینے کے لیے، آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے، من ترضون دینہ وخلقہ، وہ لڑکا دیندار ہے، وہ لڑکا بااخلاق ہے، وہ لڑکا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، وہ لڑکا نماز کا پابند ہے، وہ لڑکا حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، وہ لڑکا شریعت کے مطابق حقوق ادا کرنے والا ہے، وہ لڑکا قرآن سے محبت کرنے والا ہے، وہ لڑکا اللہ کے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मोहब्बत करने वाला है, वो लड़का गुनाह को गुनाह समझता है और सवाब से वो मोहब्बत करता है, नेकियों से वो मोहब्बत करता है, बाअखलाक है, बाकिरदार है, दीनदार है, बाअखलाक है, फज़व्विजू, उस लड़के को दामाद बना लो, उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। इल्ला तफ़ालू, अगर ऐसा नहीं करोगे, लड़का मुशरिक है, लड़का मालदार है, हलाल और हराम की तमीज नहीं करने वाला है, लड़की के बाप बाद में मुआहिद हो जाएगा, बाद में नमाजी हो जाएगा। हम इस बुनियाद पर अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं क्योंकि वो मालदार है, क्योंकि वो दुनिया में आगे है, दुनिया को तरजीह दे करके अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं, ये बहाना लगाते हुए कि बाद में वो मुवहिद हो जाएगा, बाद में वो नमाजी हो जाएगा, बाद में वो गुनाहों से नफरत करने वाला बन जाएगा, बाद में वो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला बन जाएगा। यही बात यहाँ पर भी फिट हो सकती है ना कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह कीजिए, अगर वो मोहताज है, गरीब है, तो बाद में वो मालदार भी तो बन जाएगा, बाद में वो दुनिया का अजीम लीडर और दुनिया का बेहतरीन रहनुमा भी तो बन सकता है। यह ईमान का मामला है, इसलिए हदीस कहते हैं कि इल्ला तफ़ालू, अगर दामाद को आपने दीन की बुनियाद पर दामाद तलाश नहीं किया, अखलाक की बुनियाद पर आपने अगर दामाद को तलाश नहीं किया, इल्ला तफ़ालूहु तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन अरीज, तो जमीन के ऊपर फसाद पैदा हो जाएगा, बिगाड़ पैदा हो जाएगा। दोनों हदीसें वाज़ेह करती हैं कि तरबियते औलाद में ये बात मद्देनजर रखें कि निकाह से पहले लड़की को चाहिए कि मेरा शौहर दीनदार हो और लड़के को चाहिए कि मेरी बीवी दीनदार हो। क्यों? नुक्ता यह है कि औलाद की तरबियत में आसानी पैदा होता है। इसी तरह से माँ बाप जिस अमल पर होते हैं, औलाद उसी रंग में रंग जाती है। माँ बाप जिस डगर पर होते हैं, औलाद उसी रंग में रंग जाती है। एक हदीस से समझते हैं। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء رواه البخاري في كتاب الجنائز۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صحیح دین پر پیدا ہوتا ہے، دین محمدی پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر بڑا ہو کر کے بچہ بگڑتا کیوں ہے؟ بڑا ہو کر کے بچہ دین سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو کر کے بچہ بے نمازی کیوں بن جاتا ہے؟ بڑا ہو کر کے بچہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا کیوں نہیں بنتا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے ماں باپ انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا جو راستہ ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے بچہ اسی راستے کی کاپی کرتا ہے۔ ماں باپ اگر نمازی ہوتے ہیں تو بچہ نماز کی پریکٹس کرتا ہے۔ ماں باپ اگر بزنس مین ہوتے ہیں تو بچے کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے۔ ماں باپ اگر حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہوتے ہیں تو بچہ بھی حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر بے نمازی ہوتے ہیں تو بچے کو بھی نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ اگر باپ جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، سودی لین دین کرنے والا ہوتا ہے، حرام کام کرنے والا ہوتا ہے، شراب پینے والا ہوتا ہے، دوسروں کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کرنے والا ہوتا ہے، بچہ باپ سے وہی کچھ سیکھتا ہے اور اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کے دین پر بچہ چلتا ہے۔ پتہ چلا، حدیث ایک نقطہ پیش کرتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی عملی زندگی کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔
لہذا چاہتے ہیں کہ میری اولاد دین کے مطابق زندگی گزارے تو ماں باپ کو چاہیے کہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ قرآن سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ لوگوں جہنم سے بچنے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والو، اے مرنے کے بعد کے مراحل پر یقین رکھنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچانے کی کوشش کرو، جہنم کے کھانے اور پینے سے بچانے کی کوشش کرو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ آپ اپنی زندگی میں محاسبہ کرو اور اے ایمان والو آپ محاسبہ کرو کہ میرے شب و روز قرآن و حدیث کے مطابق گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں۔ زندگی میں شریعت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، شریعت کے مطابق بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہوں کہ تجارت نہیں کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق قبر کی تیاری کر رہا ہوں کہ قبر کی تیاری نہیں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے اپنی اولاد پر بھی کڑی نظر رکھیے، اپنی فیملی پر بھی کڑی نظر رکھیے کہ میری فیملی شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہے کہ عمل نہیں کر رہی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچنے کی فکر کرو اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تربیت اولاد کے تعلق سے حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ توحید کو ان کی زندگی میں مضبوط کیجئے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو استمعت على ان ينفعوك بالشيء لم ينفعوك الا بالشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بالشيء لم يضروك الا بالشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے ہم نے پڑھ دیا ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے اور تربیت پر نظر رکھتے ہوئے اس حدیث میں کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کریں کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، چند باتیں بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ باتیں زندگی میں بھی فائدہ مند ہوں گی اور اخروی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہوں گی۔ پہلی بات، احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، شریعت کو روندنا نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کتنے بڑی بات، چھوٹے بچے ہیں لیکن توحید کا درس اس انداز سے دے رہے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بچے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ،
सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना और मदद मांगना तो अल्लाह ही से मदद मांगना। सवाल करना, जिंदगी में सवाल करने की जरूरत पड़े तो मेरे सामने ही झोली फैलाना, मेरे सामने ही हाथ फैलाना। मैं ही तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला हूँ। लिहाजा उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को फरामोश कर दिया है और उम्मत सवाल करने के लिए कभी मज़ारों का चक्कर लगाती है। उम्मत नफा और नुकसान को हासिल ना, उम्मत नफा से नफा को करीब करने के लिए और नुकसान को दूर करने के लिए कभी तावीज का सहारा लेती है, कभी मज़ारों से मिले हुए धागों का सहारा लेती है। उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले को फरामोश कर दिया। शिर्क है, यह ऐसा जुर्म है, आदमी तौबा किए बगैर मर जाता है तो हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नम होगा। सूरह फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जिंदगी में जब भी मदद मांगने की जरूरत आए, जब भी किसी के सहारे की जरूरत पेश आए, हम तुझी पर भरोसा करते हैं और तुझी को पुकारते हैं। एक बंदा मोमिन हाथ बांध करके रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होकर के इकरार करता है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 106 और 107 के अंदर फरमाता है, वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अलावा किसी ऐसे को मत पुकारिए, अल्लाह के अलावा किसी ऐसे से दुआ मत कीजिए, अल्लाह के अलावा किसी ऐसों को आप मत पुकारिए। माला यनफउका वला यदुर्रुक, अल्लाह के अलावा जिसे भी आप पुकार रहे हैं ना वो आपको नफा दे सकता है ना ही वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ज़जरन और तौबीखन फरमा रहा है, फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दर को छोड़ करके अगर आपने भी किसी और के दर में जाकर के हाथ फैलाया, किसी और को जाकर के नफा और नुकसान का मालिक समझा, फ़इन्नका मिनज़ ज़ालिमीन, खालिक के बाद मखलूक में सबसे अजीम हस्ती होने के बावजूद आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, आपका शुमार जालिमों में से होगा। इदा सअल्ता फसअलिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना, मांगना तो अल्लाह ही से मांगना। तरबियत औलाद के ज़िम्न में तौहीद का दर्स उस वक्त देना जब अभी आपका बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है। ये इतना अहम मामला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, अगर आप भी किसी और से सवाल करेंगे, आप भी किसी और को नफा और नुकसान का मालिक समझेंगे, आपके अमल को हम बर्बाद कर देंगे, आपको हम जालिमों के कटघरे में ला करके खड़ा कर देंगे। और सूरह हज आयत नंबर 73 को भी सामने रखिए। तरबियत औलाद के ताल्लुक से कुरान किस तरह खोल करके बयान करता है। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु। ए लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा गौर से सुनना। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके जिनसे तुम दुआएं मांगते हो, अल्लाह को छोड़ करके जिन्हें तुम पुकारते हो, अल्लाह को छोड़ करके जिन्हें तुम नफा और नुकसान का मालिक समझते हो, जिन्हें तुम बिगड़ी बनाने वाला समझते हो, ला यख्लुकु ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु, वो सारे के सारे माबूदाने बातिला मिल करके अगर एक मक्खी पैदा करना चाहे तो मक्खी भी पैदा ना कर सके। कुरान यहाँ एक गहरा नुक्ता पेश कर रहा है, पता है वो क्या है? कि अल्लाह को छोड़ करके ये कहते हो कि औलाद फला बाबे ने दिया है,
फला दर पर गया तो मुझे नौकरी मिली है, ये तो नफा का मामला है। अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो तो मक्खी जो कि नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक है, जिनके बारे में हदीस कह रही है कि अगर मक्खी मशरूबात में बैठ जाए तो उन्हें डुबो दो, क्योंकि उनके एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में शिफा होती है, और बीमारी के पर को लेकर के बैठती है। तो कुरान ये नुक्ता पेश करता है कि जिन्हें तुम पुकारते हो वो फायदा पहुंचाने वाली चीज क्या, वो तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज पैदा नहीं कर सकती है, तो फायदा पहुंचाने वाली चीज कहां से पैदा करेगी। ला यख्लुक़ु ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। और अगर मक्खी जिस मजार के सामने, जिस मूर्ति के सामने तुम मिठाई रखते हो, अगर उस मिठाई के ऊपर बैठ करके मक्खी मामूली सी मक्खी मामूली सी पर से अगर मामूली मक्खी मिठाई लेकर के मामूली मिठाई लेकर के उड़ रही है, तो जिन्हें तुम पुकारते हो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उड़ती हुई मक्खी से मामूली सी मिठाई को वो बचा सके, छीन सके। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है और जिनसे मांगा जा रहा है तो वो भी कमजोर है। वइदा सअल्त फसअलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। आगे फरमाते हैं वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत ला यनफऊका बिशै लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। कि बच्चे जान ले, सारी दुनिया मिल करके अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया मिल करके तुम्हें जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है, जितना अल्लाह ने लिख दिया है। इस अकीदे को अपने अंदर रखा जाए, अकीदा मजबूत किया जाए। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। अगर मैं शरीयत के मुताबिक चल रहा हूँ, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये हदीस अकीदा देती है कि जान लो, सारी दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर बिल्कुल एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। वलौ इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशै लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। पहली बात, सारी दुनिया अगर फायदा पहुंचाना चाहे तो सारी दुनिया फायदा नहीं पहुंचा सकती, फायदा उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। और इसी तरह से सारी दुनिया मिल करके अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नुकसान उतना ही पहुंचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। लिहाजा तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात जहन में रहे कि अपने औलाद के दिल में तौहीद की मोहब्बत को बैठाएं, तौहीद को पैवस्त करें। इसी तरह से तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात जहन में रहे कि आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दे, नमाज की उनसे पाबंदी कराएं। हदीस क्या कहती है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अम्र इब्न शुअैब अन अबी अन जद्दी अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन व फर्रिqu बैनहुम फिल मदाजी। रवाहु अबू दाऊद फी किताब अस्सलाह। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए। कब? वहुम अबनाओ 7 सिनीन, आपका बच्चा जब 7 साल का हो जाता है तो उन्हें कहिए कि बेटे नमाज पढ़, उन्हें नमाज का तरीका बताइए, उन्हें वजू का तरीका सिखाइए, उन्हें नमाज में खड़े होने का तरीका बताइए, रुकू करने का तरीका सिखाइए, सजदा करने का तरीका सिखाइए और नमाज की दुआओं को उन्हें याद कराइए। क्या करें साहब, 50 साल का बाप ही बेनमाजी है तो 7 साल के बच्चे को नमाज की तालीम क्या देगा। माँ को कुरान पढ़ना आता ही नहीं है, माँ ने कभी नमाज पढ़ाई नहीं है, तो अपने औलाद को वो कैसे कहेगी कि बेटा नमाज पढ़।
माँ को दुनिया के कामों में मसरूफ होने के लिए वक्त है, माँ बाप को दुनिया में आगे बढ़ने के लिए माँ बाप के पास वक्त है, औलाद के लिए नमाज की तालीम देने का वक्त नहीं है, खुद नमाजी बनने का वक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। कितने ऐसे माए और बहनें हैं जिन्हें रुक्कू करना नहीं आता है, सजदा करना नहीं आता है, बैठना नहीं आता है, तशहुद का तरीका नहीं मालूम। कितने कितने ऐसी माए और बहनें जिन्हें दुआ तक नहीं पता नमाज के मामले में। और जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो 10 साल होने पर नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारिए, नमाज ना पढ़ने की वजह से उन्हें मारिए, नमाज पढ़ाने के लिए मारिए। मारते हैं, ट्यूशन नहीं जाने पर मारते हैं, वक्त पर दुकान ना खोलने पर मारते हैं, किचन में बेटी हाथ ना बटाए तो माँ मारती है, घर के इंतजाम में हाथ न बटाए तो माँ मारती है। नमाज के ताल्लुक से हदीस कह रही है कि 10 साल हो गया है, नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारिए। वो फर्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिह, और 10 साल के बाद फिर उनके बिस्तरों को अलग कर दीजिए, एक साथ मत सुलाइए, अलग अलग सुलाइए। तो तरबियत औलाद के ताल्लुक से इस्लाम ये कहता है कि अकीदा तौहीद के बाद नमाज पर खास तरीके से और खास करके नमाज पर जोर दिया जाए और नमाज की अहमियत को वाज़ेह किया जाए। इसी तरह से तरबियत औलाद के ताल्लुक से एक अहम चीज अपने औलाद में इस बात को रखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए हलाल है और क्या हमारे लिए हराम है। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अख़ज़ल हसन इब्न अली तमरतम मिन तमरि सदक़ति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कख कख लियतरहा थुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा शअरत अन्ना ला नअकुलु सदक़ा रवाहुल बुखारी फी किताब ज़का। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माले गनीमत के खजूरों में से, सदका के खजूरों में से खजूर उठाते हैं और खाने लगते हैं। शुर्राह हदीस लिखते हैं कि उस वक्त हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 6 साल या फिर 7 साल की होती है। यानी आप 6 साल या 7 साल के होते हैं, अभी तहत शऊर होते हैं। आपको इस बात की समझ नहीं है कि ये खजूर सदके की खजूर है या फिर आम खजूर है। सदका में से खजूर उठाते और खा लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो कहा कि कख कख, ये अरब में जुमले को इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज से मुतनफिर कराने के लिए, किसी चीज से दूर भगाने के लिए। यानी उस खजूर को अंदर मत निकालिए, बाहर उगल दीजिए, जबान से मुंह से बाहर खजूर कीजिए। क्यों? ये खजूर सदके का खजूर है और आपको एहसास होना चाहिए कि हम आले मोहम्मद सदका नहीं खाते हैं, आले मोहम्मद पर ज़कात हराम है। नुक्ता क्या है? 6 साल 7 साल के बच्चे हैं हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें शऊर नहीं कि हलाल है ये हराम है। लेकिन हदीस वाज़ेह कर रही है कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, अगरचे के उन्हें शऊर नहीं है, लेकिन अगर माँ को शऊर है, बाप को शऊर है, तो माँ बाप को चाहिए कि 6 साल 7 साल की उम्र से ही उन्हें ये बताएं कि ये खाना तुम्हारे लिए हलाल है और ये पीना तुम्हारे लिए हलाल है, ये खाना तुम्हारे लिए हराम है और ये पीना तुम्हारे लिए हराम है। अभी बच्चा है जी, जहन का कच्चा है, बाद में ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि बचपने में जिस चीज का वो आदी हो चुका है, बड़े होकर के उसी चीज का वो रसिया हो जाएगा। आज क्या है? माँ बाप के सामने बच्चा जुआ खेल रहा है, माँ बाप को कोई परवाह नहीं, क्यों? अभी बच्चा है, डांटेंगे तो नाराज हो जाएगा, एक ही तो बेटा है ना। जुआ खेलने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मोबाइल में जुआ खेल रहा है, गेम के जरिए से माँ बाप के सामने बच्चा जुआ खेल रहा है।
کرکٹ میں سٹا بازی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے اور گیموں کے ذریعے سے وہ پیسے کما رہا ہے, ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا چالاک ہو گیا ہے, میرا بیٹا کمانے لگا ہے, یہ حرام کمائی ہے. حدیث واضح کر رہی ہے کہ 6 سال یا 7 سال کے ہوتے ہیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, اگل دیجئے, منہ میں جو کھجور ہے وہ صدقے کی کھجور ہے, اسے کھا نہیں سکتے. تو لہذا تربیت اولاد میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میرا بیٹا حرام کھا رہا ہے کہ میرا بیٹا حلال کھا رہا ہے, میرا بیٹا شرابی ہے کہ میرا بیٹا شراب سے دور ہے, میرا بیٹا جوا کھیلنے لگا ہے کہ میرا بیٹا جوے سے دور ہے, میرا بیٹا سود کھانے لگا ہے کہ میرا بیٹا سود سے دور ہے, میرا بیٹا ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانے لگا ہے کہ میرا بیٹا حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے. لہذا حدیث نقطہ پیش کرتی ہے کہ بچپنے میں ہی انہیں سکھا دیجئے کھانے کا طریقہ, انہیں سکھا دیجئے پینے کا طریقہ, انہیں بتا دیجئے کہ بیٹے آپ کے لیے یہ کھانا حلال ہے, آپ کے لیے یہ کھانا حرام ہے, آپ کے لیے یہ پینا حلال ہے اور آپ کے لیے یہ پینا حرام ہے. تربیت میں بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے تربیت اولاد کے ضمن میں اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے اولاد کے ذہنوں میں بٹھائیں کہ بیٹے اللہ رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے. زندگی کے پائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سوال کرے گا, انہیں آخرت کے بارے میں یاد دلائیے. اللہ رب العالمین کے سامنے تنہا ہونے کے بارے میں یاد دلائیے. حدیث کیا کہتی ہے, ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس, عن عمره فیما افنا, وعن شبابه فیما ابلا, وعن ماله من این اکتسبه فیما انفقا, وماذا عمل فیما علم. رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی. رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن آدمی کو کھڑا ہونا ہے, اور رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو رب العالمین کے سامنے آدمی ہل نہیں سکتا ہے, کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے, کہیں جا نہیں سکتا ہے. حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لیں. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. صحابہ کرام نے اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہمیشہ انہیں دین کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کہا ہے. آپ بھی کیجئے کہ بیٹے وہاں پر میں کام نہیں آنے والا ہوں, وہاں پر ماں کام نہیں آنے والی ہے. ان عمرہ فیما افنا, اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھے گا. 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزار کر کے آیا ہے, بتا زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا ہے یا پھر منمانی گزارا ہے, زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار کر کے آیا ہے یا پھر زندگی کو یوں ہی تباہ کر کے برباد کر کے اور دنیا کر کے گزار کر کے آیا ہے. زندگی کے لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے. کوئی رشوت کا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی وکالت کا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی سپورٹ کا معاملہ نہیں ہوگا. کتابیں زندگی کا ورق وہاں پر کھول دیا جائے گا اور تنہا بتانا پڑے گا. بیٹے اس دن کے لیے تیاری کر. دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا, جوانی کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ سگریٹ پینے میں, تمباکو کھانے میں, بیڑی پینے میں, رجنی گندھا کھانے میں, شراب پینے میں, زنا کرنے میں, بے حیائی کرنے میں, بے شرمی کو عام کرنے میں, قرآن و حدیث کا جنازہ نکالنے میں, دنیا کے پیچھے بھاگنے میں, موج مستی میں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ,
जिंदगी में एक अहम हिस्सा जवानी का हिस्सा होता है, और जवानी में अल्लाह तबारक व ताला जवानी की इबादतों को बेइंतहा कबूल फरमाता है, जवानी की इबादतों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। रोने में गुजार करके आया है, मुझे मनाने में गुजार करके आया है, या फिर दुनिया में मस्त हो करके तूने जवानी को गुजारा है? जवानी के बारे में वान मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका। तीसरा और चौथा सवाल, माल कहां से कमाया और खर्च कहां किया? हलाल तरीके से माल कमाया है तो हराम तरीके पर खर्च किया, फिर हलाल तरीके पर, या अगर हराम तरीके से माल कमाया है तो क्यों कमाया है, खर्च किया है तो क्यों खर्च किया है? पांचवा सवाल, शरीयत को जो कुछ जाना है, शरीयत का जितना इल्म हासिल किया उसके मुताबिक अमल कितना किया, शरीयत के मुताबिक अमल कितना किया? ये 5 सवालात होंगे जो रब्बुल आलमीन के सामने किए जाएंगे और तने तनहा आदमी को जवाब देना है। तरबियत औलाद के उसूल में इस बात को माँ बाप मद्देनजर रखें कि बेटे रब्बुल आलमीन के सामने तने तनहा 5 सवालों का जवाब देना है। इन 5 सवालों का जवाब देने के लिए दुनिया ही है जहां पर रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। बेटे आखिरत में कामयाब होना है तो शरीयत के मुताबिक इन 5 सवालों के जवाब की तैयारी कीजिए। कुरान भी कहता है, सूरह अबस आयत नंबर 34 से लेकर के 37 तक पढ़ते जाइए, कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, क़यामत के दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी। क़यामत का माहौल इतना पुरहौल माहौल होगा, क़यामत का मंजर इतना खतरनाक मंजर होगा कि क़यामत के दिन आदमी अपनी माँ से भागेगा और अपने बाप से भागेगा। भागने की वजह यह होगी कि कहीं ऐसा ना होगा कि मेरी माँ दुनिया के अंदर मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, मेरी माँ मेरी खातिर दुनिया से लड़ जाया करती थी, मेरी माँ का मामला ऐसा था कि जब तक मैं ना खाता था मेरी माँ खाती नहीं थी, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी माँ बीमार हो जाया करती थी, मेरा बेटा हमेशा मेरी माँ करती थी, मेरा बाप मेरे लिए धूप को बर्दाश्त किया करता था, धूप को धूप नहीं समझता था, मेहनत और मजदूरी क्या करता था, मेरा बाप दुनिया के अंदर फटा कपड़ा पहनाता था लेकिन मुझे महंगा से महंगा कपड़ा पहनाता था। व उम्मीही व अबी, क़यामत के दिन आदमी अपनी माँ से भागेगा, क़यामत के दिन आदमी अपने बाप से भागेगा। व साहिबतिही व बनी, क़यामत के दिन आदमी अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी, क़यामत के दिन हर शख्स के पास ऐसा गम होगा कि दूसरे के गम की कोई परवाह नहीं होगी। हर शख्स ये चाहेगा, हर गुनाहगार की ये ख्वाहिश होगी कि परवरदिगारा मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, मेरे बाप को जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, मेरे खानदान को, मेरी पूरी फैमिली को जहन्नम में डाल दे और पूरी दुनिया वालों को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ मैं जन्नती हो जाऊं, सिर्फ मैं जहन्नम से बच जाऊं, वो मामला होगा। लिहाजा तरबियत औलाद के ताल्लुक से ये बात जहन में रखें कि बेटे क़यामत के दिन तने तनहा खड़ा होना है, लिहाजा माँ बाप खुद क़यामत की तैयारी करें, क़यामत के दिन कामयाब होने की तैयारी करें और उसी डगर पर अपने औलाद को रखें। फायदा क्या है? फायदा हदीस के अंदर फायदे बतलाए गए। आप मर गए हैं, दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन आपकी औलाद नेक है, सालेह है, आपकी औलाद शरीयत के मुताबिक अमल कर रही है और आपके हक में दुआ कर रही है, तो उस दुआ का असर कब्र में होता है। कब्र में आपकी औलाद की जानिब से की गई दुआ कब्र तक पहुंचती है, वो नेकियां आपकी कब्र तक पहुंचती है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल वसिया। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु,
العمل، انسان جب مر جاتا ہے عمل کے سارے دروازے منقطع ہو جاتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، لیکن 3 دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ تینوں دروازوں سے قبر تک نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، مرنے والے کی جانب سے صدقہ جاریہ کا معاملہ، ان کی جانب سے مسجد بنوا دیے، مدرسے میں ان کی جانب سے تعاون کر دیے، مدرسہ بنوا دیے، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، تب تک قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، مرنے والا عالم تھا، انہوں نے دنیا کو قرآن و حدیث کے علم سے روشناس کرایا، اب وہ مر گیا ہے، ان کی وجہ سے جو لوگ ہدایت یافت ہوئے، جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو اپنایا، اب تو وہ مر گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو اپنانے کے بعد جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہے، عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا تو وہ طریقہ بتانے والا جو قبر میں ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، میرے موضوع سے یہی تعلق ہے، نیک اولاد، جس اولاد کی جنہیں آپ نے زندگی میں قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، دین کا علم دیا، انہیں نمازی بنایا، انہیں بااخلاق بنایا، انہیں شریعت کے مطابق چلنے کی تاکید کی، آپ کی وفات کے بعد وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، پروردگارہ میری ماں کی قبر کو جنت کا گھر بنا دے، میرے باپ کی قبر کو جنت کا گھر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کا اثر قبر تک ہوتا ہے۔ نیک اولاد ہے، فائدہ آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل میں وہ چیز نہیں ہے جو نیک اولاد کی دعا میں جنت میں آپ کو مقام مل رہا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول انا لهذا فيقال باستغفار ولدك لك، رواه احمد فی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة، ایک آدمی کا مقام جنت میں اونچا کیا جائے گا، اتنا اونچا کر دیا جائے گا کہ اسے بھی یقین نہیں ہوگا کہ کس عمل کی بنیاد پر میرا معاملہ یہ ہوا ہے، جنت میں اتنا اونچا مقام ملا ہے۔ وہ کہے گا انا لہذا، جنت میں اتنا اونچا مقام مجھے کیوں ملا ہے؟ میں اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں غور کرتا ہوں تو کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ یہ جو مقام ملا ہے فلاں عمل کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ پوچھ بیٹھے گا، کہے گا باستغفار ولدک لک، تیری وفات کے بعد تیرا لڑکا، تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، میرے باپ کو جنت میں داخل فرما، میری ماں کو جنت میں داخل فرما، اور تیری نیک اولاد کی دعاؤں کو میں قبول کرتا رہا، اور اسی تیری نیک اولاد کی دعاؤں کے قبول کرنے کا نتیجہ ہے جس بنیاد پر جنت میں تیرا مقام اتنا اونچا ملا ہے۔ تو نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور اولاد کی تربیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وصیت انبیاء ہے، نبیوں نے وصیت کی ہے، اولاد کے تعلق سے نبیوں نے وصیت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کو پڑھیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے
اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، میرے بیٹے جب تک زندہ رہنا شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رہنا، جب تک زندہ رہنا اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندہ رہنا۔ اس آیت سے تربیت اولاد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہ وصیت انبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، یعقوب علیہ السلام کی وصیت کہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں دین پر مرنے کی، لہذا آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ مسلمانوں اپنی اولاد کو دین کی باتیں بتاتے رہیں، یہاں تک کہ وصیت کریں کہ میرے بیٹے تمہیں مسلمان ہو کر کے ہی مرنا ہے، تمہیں قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے ہی مرنا ہے، یہ وصیت کرے۔ آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ صرف ایک دو بار کا معاملہ نہیں، وصیت کرے، وصیت جی ووصا بہا، وصیت کریں کہ مسلمان بن کر کے رہنا ہے، میں تمہیں نمازی بن کر کے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں حلال کھانے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں روزہ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا حق ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور بندوں کا حق ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دعا بھی کیجئے، دعا اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے عملی کوشش کے ساتھ ساتھ، اور یہ عمل نبی نے اپنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 پڑھیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا، مجھے نماز کو شریعت کے مطابق ادا کرنے والا بنا، مجھے نماز کو وقت پر ادا کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور اے میرے رب میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز سے محبت کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، پروردگارا میری طرف سے اور میری اولاد کی طرف سے اس دعا کو قبول فرما۔ تو تربیت اولاد کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ عملی نمونہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کہ مجھے بھی دین پر قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی دین پر قائم رکھ۔ حکم بھی دیتے رہیے، حکم بھی دیتے رہیے، عملی نمونہ پیش کیجئے، دعا کیجئے اور حکم دیتے رہیے۔ سورہ طہ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دیجئے۔ نماز کا حکم کا مطلب ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر ڈٹے رہیے اور نماز کا حکم دیتے رہیے۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں دعا بھی کرنا ہے، عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہے اور انہیں حکم دیتے رہنا ہے، انہیں بتاتے رہنا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کس طرح سے شریعت کے مطابق عمل کرتے رہنا ہے۔ تو تربیت اولاد کے تعلق سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان سب باتوں کا خیال رکھیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کے دل و دماغ میں قرآن کی محبت پیش کیجیے، قرآن کی محبت کو ڈالیے، قرآن سے گہرا لگاؤ۔ آج کے دور میں جہاں پر ہمارے بچے دن رات موبائل پر پڑے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، ایسے ماحول میں قرآن کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالیے اور خود قرآن سے محبت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں حدیث موجود ہے. میری تقریر کی آخری حدیث ہے. اس حدیث کی وضاحت کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. پتہ چلا کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا ثواب ہے اسی طرح سے قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. آپ سننا چاہتے ہیں تو جس طرح قرآن پڑھنے میں ثواب ہے اسی طرح سے قرآن سننے میں بھی ثواب ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کے سناؤں؟ کہا ہاں میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں اور جب میں سورہ نساء آیت نمبر 41 پر پہنچا. وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ آپ کو تمام لوگوں پر آپ کو اکیلے گواہ بنایا جائے گا. اس آیت پر پہنچتے. وہ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ آپ کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آپ کا معاملہ کیا ہوگا جب ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو دین کے معاملے میں گواہی دے رہے ہیں دین کو پہنچانے کے معاملے میں گواہی دے رہے ہیں کیا یہ لوگ سچے ہیں؟ قیامت کی ہولناکی آیت یاد دلا دیتی ہے. قیامت کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں گھومنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے اور مجھے تمام گواہوں پر گواہ بنایا جائے گا. کہتے ہیں حسبک ابن مسعود احمد پڑھیے اور کیجئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کے سنائیے, اس آیت نے آپ کو قیامت کا منظر اس قدر یاد دلایا اور اس قدر آپ پریشان ہوئے. کہتے ہیں کہ مت پڑھیے مت پڑھیے حسبک مت پڑھیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ کہ میں نے نظر اٹھا کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ اس آیت نے آپ کو رلا دیا ہے. اس آیت نے قیامت کے دن کی ہولناکی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. لہٰذا یہ حدیث اور آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کو سفارش کی اجازت ملنے والی ہے اور جب تک آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں, کسی اور کے کھٹکھٹانے پر جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا. اس نبی کا حال یہ ہے کہ قیامت کی بات آتی ہے آپ رونے لگتے ہیں. مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, قیامت کے دن کے بارے میں سوچ کر کے ہم نے کتنے آنسو بہائے. ہم کتنے مرتبہ ہم نے اپنے آپ کو کتنے مرتبہ ہم اس زون میں لے گئے ہیں اور کتنے مرتبہ ہم نے آنسو بہایا, کتنے مرتبہ
ہیں کہ پروردگارہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. تربیت اولاد کے اصول میں اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے اندر قرآن کی محبت پیدا کیجئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو بتلائیے, اپنی اولاد کو اس قابل بنائیے کہ قرآن پڑھے, قرآن سمجھے, قرآن کے مطابق عمل کرے. اور قرآن اگر جہاں پر قیامت کی بات کر رہا ہے تو قیامت کے بارے میں آپ کی اولاد حساس ہو جائے. قرآن جہنم کی بات کر رہا ہے, جہنم کے تعلق سے آپ کی اولاد حساس ہو جائے. قرآن جنت کے بیان کر رہا ہے تو جنت کے شوق میں آپ کی اولاد بے چین اور بے قرار ہو جائے. یہ حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ اولاد کے تعلق سے یہ اس اصول کو یاد رکھیے کہ قرآن سے عملی محبت پیدا کیجیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تربیت اولاد کے تعلق سے حساس رہنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کرنے کو توفیق عطا فرما. ہمیں خود قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرما. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کو توفیق عطا فرما. مرنے کے بعد کے مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے مرنے کے بعد کے مراحل میں کامیاب کیسے ہوں اس تعلق سے فکر مند رہنے کو توفیق عطا فرما. اور اپنی اولاد کو بھی اس تعلق سے فکر مند رکھنے کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.